اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو طبعی موت دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں تاکہ ان کی فضیلت پر اور مہر لگ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دنیا سے اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کے لیے شہادت جیسے مبارک عمل کا انتخاب کیا۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ناسبی بدبخت جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے، اور شہادت کے وقت جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم۔ آج میں جس شخصیت پر آپ کے سامنے بات کروں گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اعتبارات سے، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کے اصحاب پر فضیلت دی، اور پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سارے اصحاب کا ایک جیسا مقام نہیں ہے، ان میں بھی اللہ نے فضیلت دی کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، یہ بعد والے لوگ ان پہلے لوگوں کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ پہلے لوگ بعد والے لوگوں کے برابر، بعد والے پہلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لحاظ سے بھی اللہ نے صحابہ کرام کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کون ایمان لا رہا ہے اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے۔ پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ بالکل ابتدائی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار کیا چل رہا ہے، کون پہلے، کیونکہ اسلام جب بالکل اجنبی تھا اس وقت کون ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام چونکہ کمزور تھا، لہذا جن صحابہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی فضیلت کو بعد والوں پر بڑھا دیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ اس قسم کی فضیلتیں ملی ہیں کہ وہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ خوشخبریاں، کچھ بشارتیں، کچھ فضائل ایسے ہیں جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ سب سے پہلی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ اسلام اس چیز کو فوکس کر رہا ہے، قرآن اس چیز کو فوکس کر رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والا کون ہے۔ پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جمعتنا، کیا آپ نے ہمیں معاذ اللہ اس کام کے لیے بلایا تھا، باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے؟ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، بالکل اکیلے تھے، پوری قوم ایک طرف بلکہ پوری دنیا ایک طرف، دنیا میں کہیں بھی توحید کی دعوت نہیں تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس دعوت پر ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی عمر 8 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال، ایک 10 سالہ یا 8 سالہ بچہ، نو عمر بچہ سے اللہ نے اتنی فراست دی ہے کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے اور پوری قوم سے ٹکر لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا کسی نو عمر کی ایسی مینٹل اپروچ ہوتی ہے کہ پوری قوم کے خلاف وہ دعوت ان کی فطرت کو اپیل کرے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے اس کم عمری کے باوجود نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو قرآن کی وہ آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور وہ لوگ جو ہجرت کے بعد ایمان لائے برابر نہیں ہو سکتے، تو برابری کا معیار، فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہل کو قرار دیا ہے۔ یہ پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے، اس فضیلت کے اعتبار سے آپ کو باقی صحابہ پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں آپ کی دین کے لیے قربانیاں کیا ہیں۔ ہجرت کا مشہور واقعہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مصائب سے، مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ کیسا اعتماد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا جگر ہے اور کیسی سمجھ ہے اس نوعمری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کیے بغیر ہجرت کر لیتا ہوں تو کل یہ مشرکین مکہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خائن نکلے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نوعمری میں ان کے اپنی امانتیں آپ کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آج کسی کا ایسا جگرا ہے کہ جسے قتل ہونے کا ڈر ہو اور یہ بھی خوف ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، غلط فہمی کی بیس پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کیا کوئی ایسا جگر ہے کسی کا، کوئی ایسی قربانی دینے کے لیے آج تیار ہوتا ہے؟ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیسا ایمان ہے! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں۔ مشرکین کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں۔ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اللہ نے آپ سے کام لینا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کے سپرد کرتے ہیں اور 3 دن کے بعد پھر آپ بھی ہجرت فرما لیتے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ کی اللہ نے الگ سے فضیلت بیان کی ہے، فرمایا جو لوگ ہجرت کی جنہوں نے اور شروع میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے برابر بھی بعد والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پہلی لڑائی ہے بدر کی۔ اس وقت مورخین لکھتے ہیں آپ کی عمر 22 سال، بعض روایتوں میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، تقریباً 22 سال۔ آپ اندازہ لگائیے 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ غزوہ بدر ہے، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر 313 کا لشکر۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی سے پہلے جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے نکل کے حل میں مبارز کا نعرہ لگاتے تھے۔ حل میں مبارز کا مطلب یہ کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ اس نعرے میں ہوتا یہ تھا کہ جس نے یہ نعرہ لگایا، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے گویا پیش کر رہا ہے، یعنی وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ جب تک سامنے والے کو میں قتل نہ کر دوں یا سامنے والا مجھے قتل نہ کر دے، اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں جو یہ نعرہ لگائے گا اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے بھی کوئی بہت ہی بہادر آئے گا، کیونکہ جو آئے گا وہ بھی وہ شخص ہوگا کہ اسے بھی یہ یقین ہوگا کہ ہم دونوں میں سے ایک نے لازمی قتل ہونا ہے۔ تو سامنے سے بھی کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو کمزور ہو یا جس کا ظرف چھوٹا ہو۔ ادھر نعرہ لگتا ہے ادھر، اور نعرہ لگانے والے عرب کے 3 بڑے بڑے سردار ہیں جو بہادری میں بڑے مشہور تھے، ایک عتبہ ابن ربیعہ، ایک شیبہ ابن ربیعہ اور ایک ولید ابن عتبہ۔ شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ولید ان کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں عرب کے قریش تھے۔ یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے 3 انصار صحابی آتے ہیں ان کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے، اور وہ بھی حلم مبارز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ 3 جوان ہیں تو ہماری طرف سے بھی 3۔ یہ قریش کے 3 سردار کہتے ہیں نا 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 نا، ان سے نہیں لڑنا ہمیں ہمارے جیسے قریشی چاہیے، ہمارے جیسے جوان چاہیے، ہمارے جیسے بہادر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف دیکھتے ہیں تو ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 قریشی سردار اس موقع پر آتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرب کے سردار کیا کہتے ہیں؟ نعم نعم اکفاؤنا، یہ ہیں ہمارے جیسے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 22 سال ہے۔ آپ بتائیں ایک 22 سال کا نوجوان لڑکا، کیا اس میں آج یہ تصور ہے کہ وہ تلوار لے کے میدان میں اترے اور اسے پتا ہو کہ جب تک میں قتل نہ کر دیا جاؤں یا میں سامنے والے کو قتل نہ کر دوں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی؟ کیا کسی 22 سال کے نوجوان کا یہ جگرا ہے آج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ، ان تینوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سردار کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کرنے والے کو بھی یہ دونوں اصحاب مل کے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں آپ کی بہادری تھی جو بالکل نوعمری میں، بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اسلام کے لیے آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری لڑائی اسلام میں غزوہ احد ہے۔ ایک مورخ تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں 17 زخم آئے تھے۔ 17 زخم یہ معمولی نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ کسی کو اپنی بیٹی دے دینا
اور ایک پیغمبر کا اپنی بیٹی کسی کو دے دینا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا جتنا تصور کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ بالکل درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کیا، بہت بڑی فضیلت ہے، کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی فضیلت، لیکن پیغمبر اور وہ پیغمبر جو سید الانبیاء ہو وہ خود اپنی بیٹی کسی پہ پیش کرے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نکاح کی عمر ہوئی تو بہت سارے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو علی کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت علی کا رشتہ پیش کیا، حضرت فاطمہ نے خاموشی ظاہر کی جو اس کی علامت تھی کہ آپ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کسی صحابی پر پیش کر رہے ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرب کی بیس پر، آپ کے کمالات کی بیس پر اپنا داماد ان کو بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن میں ایک معرکے میں امیر بنا کے بھیجا۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت کی۔ جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں امیر سے ان کو کچھ ایسی چیز پہنچتی ہے جو وہ پسند نہیں کرتے تو امیر کے بارے میں کچھ شکایت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایت کی گئی تو حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی اس شکایت کو خوش نہیں ہیں، اس شکایت کو سننا نہیں چاہتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے جو شکایت کر رہے تھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اولا بالمؤمنین من انفسہم ہوں، میں مومنین کا خیر خواہ ان کی جان اور مال سے بھی زیادہ ہوں۔ صحابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ یقیناً مومنین کے خیر خواہ ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ اور ان کے مال سے بھی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ یعنی اگر میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں اور اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ تو علی بھی مسلمانوں کے میری ہی طرح خیر خواہ ہیں، جان اور مال سے بھی زیادہ، لہذا تم کیوں علی کی شکایت کر رہے ہو میرے سامنے؟ ان سے زیادہ خیر خواہ تمہارا کوئی امیر ہو نہیں سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ خیبر فتح نہیں ہو کے دے رہا، کئی دن ہو گئے، محاصرہ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي رِوَایَةٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں علم اس شخص کو دوں گا، امیر اس شخص کو بناؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا۔ بہت سارے صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ شاید ہمیں دیا جائے گا، شاید فلاں کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آپ کو شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح فرمایا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی فضیلت پر ایک مہر لگ گئی، اور قیامت تک کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے خلاف ایک حجت قائم ہو گئی کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی، خلوص کی بشارت دی۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو اس واقعے میں یہ ہے کہ دیکھیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اس لڑائی میں موجود ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے تو یہ بھی بڑی فضیلت تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت کی طرف سے مرض میں مبتلا کیا گیا اور جنگ سے غیر حاضر کیا گیا ایک شرعی عذر کی بیس پہ۔ یہ بتانا مقصد تھا قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ جنگ میں حاضر ان کا ہونے کا ارادہ نہیں تھا،
اور شرعی عذر کی وجہ سے یہ جنگ سے غیر حاضر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بلوایا جائے گا، ان کی آنکھوں میں جو بیماری ہے اس سے ان کو شفا دی جائے گی، اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا کر فتح کی جائے گی، یہ بتانے کے لیے کہ اب تک جو لڑائی میں فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی آزمائش نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور وہ فضیلت اس پروسیس کے بغیر، اس عمل کے بغیر پوری طرح سے ثابت ہو نہیں سکتی تھی۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا مدینہ میں رہنے کا، کہ آپ امہات المومنین کی اور اہل خانہ کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو لوگ تبوک کو جانتے ہیں اور تبوک کی ہولناکیوں کو جانتے ہیں، ان کی نظر میں اس جملے کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں منافقین تو بہرحال پیچھے رہ ہی گئے تھے، بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، جن کی بعد میں توبہ کا اعلان ہوا، ان کو سخت سزا دی گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان جیسے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بہت ہی مخلص صحابی تھے، جو اس قدر شدید گرمی تھی اور اتنا لمبا سفر تھا، اور طابت الثمار والظلال، لمبے لمبے گھنے سائے اور کھجوروں کے باغات پک کے تیار ہو چکے تھے، ایسے موقع پہ بعض مخلص صحابہ کے پاؤں بھی متزلزل ہو گئے اور وہ بھی پیچھے رہ گئے ایسی جنگ میں۔ تو ایسے موقع پہ تو بہانہ تلاش کر رہے تھے لوگ، کہ بہت سے لوگ، کہ کسی طریقے سے ہم کو بہانہ مل جائے پیچھے رہنے کا۔ ایسے موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ پیچھے رہو، تو بظاہر انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اتنی شدید گرمی، ایسی گرمی تھی کہ منافقین کے بارے میں وعید نازل ہوئی، منافقین کہہ رہے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں مت نکلو۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنی شدید گرمی میں باغات کو چھوڑ کے جانا یہ ویسے ہی مشکل کام تھا، بہت سے منافقین جھوٹے بہانے کر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے رہیں، تو آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی سے پیچھے رہ کر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے ایک پیچھے رہنے کا بہانہ مل گیا، ویسے بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، ایک میں شرکت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ بلکہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اتخلفونی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر لوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی کے دل پر یہ کتنا گراں گزر رہا ہے یہ عمل، کہ میرے ساتھ وہ جنگ میں اور لڑائی میں شریک نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے علی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا وہی مقام ہے اور میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دین کی ترویج کے لیے اپنے بھائی چاہیے تھے، تبھی تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کہ تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔